السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 یعنی 190 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور ہرگز نہ زیادتی کرو تم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، معتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ مسلمان عمرہ کے لیے آئے تو کفار لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ حج کے بیان کے ساتھ لڑائی کے حکم کی مناسبت یہ ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں صرف ان کفار سے لڑنے کا حکم ہے جو خود لڑنے میں پہل کرے۔ ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو کا معنی انہوں نے یہ کیا کہ تم لڑائی میں پہل نہ کرو۔ پھر ان مفسرین نے اسے ان آیات کے ساتھ منسوخ قرار دیا جن میں تمام کفار سے لڑنے کا حکم ہے، وہ پہل کریں یا نہ کریں۔ مثلا وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو۔ اور فرمایا قاتلوا الذین یلونکم، ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں۔ اور فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ یعنی ان لوگوں سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نہ دوسری آیات کے خلاف ہے، نہ منسوخ ہے، اور نہ ولا تعتدوا کا معنی یہ ہے کہ لڑنے میں پہل نہ کرو، بلکہ اس میں مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ جب وہ لڑنے سے دریغ نہیں کرتے تو تم بھی ان سے لڑو، اور جن جن جگہوں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکالو۔ اور ولا تعتدوا کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو، نہ بوڑھوں کو اور نہ اس کو جو صلح کی پیشکش کرتا ہے اور لڑنے سے ہاتھ روک لیتا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو زیادتی کرو گے۔ ابن کثیر برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو اسے اور باقی مومنوں کو نصیحت فرماتے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہ کرو، نہ عہد شکنی کرو، نہ مسئلہ کرو، نہ بچوں کو قتل کرو، اور نہ درویشوں اور راہبوں کو۔ مسلم الجہاد، باب تمیر الامام الامراء علی البعوث، حدیث نمبر 1831۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی معنی درست ہے، کیونکہ نسخ کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل کے بغیر دعویٰ تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پیشکش کے بعد کہ مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر کوئی شخص نہیں لڑتا بلکہ مسلمان ہو جاتا ہے یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس سے لڑنا زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔